ظلم ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ تمام ناظرین حضرات جو اس وقت ہمیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، آج ہم انتہائی اہم موضوع پر کچھ اہم سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف و مشہور شخصیت حضرت اقدس پیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اس اہم موضوع پر ہم حضرت سے بات کریں گے، اور ہماری موضوع آج جادو ہے کہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے آج کے دور میں، جس میں اکثر لوگ مبتلا ہے اور اس کے علاج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی موضوع پر کچھ اہم سوالات حضرت اقدس سے ہم کریں گے۔ سب سے پہلا سوال حضرت اقدس سے جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس ہمیں آج یہ بتا دے کہ جادو کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے، اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہم حضرت کی طرف جائیں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی شرعی حیثیت تو الحمدللہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ اس سے متاثر ہونے والی شخصیات انبیاء بھی ہے۔ خود صاحب شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا، وہ یہودی جو تھا وہ مدینہ کا لبید اور اس کی پوری فیملی تھی۔ لبید ابن عاصم کی پوری فیملی نے، یعنی ان کی بیوی نے، بعض روایت میں آتا ہے اور بعض میں آتا ہے کہ اس کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی پر جب یہ جادو ہوا تو اس کے اثرات یہ ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی کام کر لیے ہوتے تھے تو بھول جایا کرتے تھے کہ آیا میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں۔ تو جب اتنی بڑی ہستی اس سے متاثر ہو سکتی ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی فرد متاثر ہو سکتا ہے، اس سے کوئی بھی فرد متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اس چیز کو توجہ دیں، نہ کہ اس کو ہم پس پش ڈال دیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کلی طور پر اس کا انکار کر دیتے ہیں، بولتے جادو ہی نہیں ہے۔ تو یہ شریعت میں اس کا ثبوت ہو گیا۔ شریعت میں الحمدللہ اس کا ثبوت ایک یہ ہو گیا، خود امی عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت امی عائشہ پر ان کی باندی نے جادو کیا تھا۔ مدینہ میں ایک شخص تھے، وہ ان کو اللہ نے حکمت کا علم عطا کیا ہوا تھا، یعنی اس علم کو جانتے تھے۔ تو حضرت امی عائشہ نے اپنی باندی کو ان کے پاس بھیجا، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ تو اس شخص کو جب اللہ کی نبی کی گھر والی امی عائشہ کا سارا حال بتایا گیا تو اس نے باقاعدہ قسم اٹھا کے کہا، حدیث کے الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا واللہ اس عورت پر جادو ہے، جو تم کیفیت اور حالات بتا رہے ہو یہ اس پر جادو ہے۔ تو امی عائشہ تک سارا معاملہ آیا، تو امی عائشہ نے جب تحقیق کری تو ان پر جو جادو کیا تھا ان کی اپنی باندی نے کیا تھا۔ تو امی عائشہ نے اس کو بلایا، پکڑا، بھائی تم نے مجھ پر کیوں جادو کیا؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں نے آپ پر اس لیے جادو کیا کہ آپ فوت ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ قرآن سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے؟ جی، قرآن سے بھی اس کا
جگہ جگہ اس کا موجود ہے۔ یہ جو سورہ فلق اور ناس کا جو نزول کا اگر آپ واقعہ اٹھاتے ہیں، تقریباً تمام تفاسیروں میں، روح المانی میں بھی لکھا ہوا ہے، ابن عباس میں بھی اس کے نزول پر تمام مفسرین نے بہترین طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اس آیتوں کا نزول کا مقصد کیا تھا۔ خود جب اللہ کے نبی پر جادو ہوا تھا تو یہ ثابت ہوتا تھا کہ کسی کپڑے پر، بعض روایت میں ہے کہ بالوں پر یعنی 11 گھریں لگائی گئی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلے 2 فرشتے آئے، ایک سرانے کھڑے ہو گئے، بہت لمبی حدیث ہے، اور ایک جو ہے نا پیروں کی طرف کھڑا ہوا، پیروں والے نے سرانے والے سے پوچھا کیا حال ہے اس صاحب بیمار شخص کا، یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ ان کو کیا مسئلہ ہوا، تو جو سرانے پہ جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے، اور انہوں نے اس کا پیغام دیا کہ ان پر جادو ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کو بھیجا، مدینے میں وہ کنواں ہے جس کنویں میں جادو کو گرایا گیا تھا، اس کو خالی کر کے اس میں سے وہ جادو نکالا گیا، پھر ان کے گرے کھولی گئی۔ یہ جو سورہ فلق ناس، بخاری کی تو روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھلتا تھا، یعنی 11 آیتیں ہیں یہ سورہ فلق ناس کی، ایک 6 اور دوسری 5، اور ان 11 آیتوں کو جب جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تو ہر آیت پر گرہ کھلا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت مند ہو گئے۔ بخاری کے الفاظ ہے کہ بالکل صحت ہو گئی۔ تو ثابت ہوا اگر کسی پر جادو ہوا ہے، جب اتنی بڑی شخصیت پر جادو ہوا ہے تو اس کو کاٹنا پڑے گا، اس جادو کو اس کی وجود سے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ سب چیزیں اس میں ہمارے لیے بطور ثبوت شریعت میں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے اور ایک نئی چیز آ گئی، اور پھر ایک چیز اگر قرآن کے اندر ہے اور حدیث سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو اس کا انکار تو ویسے ہی کفر میں آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت نے بہت تفصیل میں ہمارے سوال کا جواب دیا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت اقدس نے قرآن اور حدیث دونوں سے اس کا جواب دیا، جس سے جادو کا ثبوت بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ پورا واقعہ حضرت اقدس نے تفصیل سے بیان کیا۔ بہت بہترین جواب حضرت اقدس کی طرف سے ہمیں ملا۔ یہ ایک موضوع جس پہ ہم نے حضرت سے سوال کیا اور الحمدللہ حضرت نے بہترین جواب دیا، اس کو ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ آگے جو ہمارے پروگرام آئیں گے، میں آپ کو پہلے سے یہ بتاتا چلوں کہ اس میں حضرت سے اقدس سے ہم جو سوالات کریں گے وہ بڑے اہم سوالات ہوں گے، جیسے جادو کی علامات کیا ہوتی ہے، اور آج کل لوگ اس چیز میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ تو جادو اگر کوئی آپ پر کرتا ہے تو اس میں آپ کی کیا کیا چیزیں استعمال ہو سکتی ہے، اور تیسرا جو اہم موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم جادو کا توڑ کس طرح کریں گے، اس کا جواب بھی حضرت اقدس جو ہے وہ اگلے پروگرام میں دیں گے۔ اور پھر سب سے اہم سوال جو ہم آخر میں حضرت سے کریں گے وہ یہ ہوگا کہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہم جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔